کیا تھا محمد کی نبوت کا وہ ٹرننگ پوائنٹ جب ایک ساتھ کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا؟ اوس اور خزرج قبیلوں کا اسلام قبول کرنا ایک ایسی گھٹنا جس نے محمد کی زندگی ہی بدل دی، اور اس سے محمد کو ایک اتنی بڑی پہچان ملی جو شاید کبھی خدیجہ کے وقت ہی ملی تھی۔ یہ اتنی بڑی سپورٹ تھی کہ محمد کو اب مکہ میں رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا تھا۔ جانیں گے پورا واقعہ آج کی ویڈیو میں پورے ریفرنسز کے ساتھ، تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ دا محمد، جس سیریز میں ہم محمد کی زندگی کو بالکل شروع سے سمجھ رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک کے کئی بڑے قصے بھی جان لیے۔ ان سبھی قصوں میں اسلام کے سفل ہونے کے پیچھے جو کچھ گھٹنائیں ذمہ دار ہیں، ان میں پہلا تھا خدیجہ کی محمد سے شادی، جس کے بعد محمد کے نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد خدیجہ اور خدیجہ کی ریسپیکٹ کرنے والوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرا بڑا قصہ ہے اوس اور خزرج قبیلے کے لوگوں کا اسلام قبول کرنا۔ خدیجہ اور چاچا ابو طالب کی موت کے بعد محمد کا اسلام جو بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور شاید محمد کے مرنے کے بعد کوئی اسے یاد بھی نہ کرتا، کیونکہ محمد جیسے نہ جانے کتنے نبی ان دنوں عرب میں روز آتے اور جاتے تھے جو کبھی کچھ نہ کر پائے، لیکن دو قبیلوں کے اسے قبول کرنے پر اچانک اسلام پھر سے جاگ اٹھا، اور یہیں سے اسلام کے پھیلنے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا کہ جہاں کچھ قبیلے کے لوگ محمد کو پتھر مارتے تھے، وہیں کچھ قبیلے کے لوگوں نے اچانک کیسے اسلام کو قبول کر کے اس مرے ہوئے ریلیجن کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اسلام کی دعوتیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں محمد کے طیف کے سفر کے بارے میں جانا، اسلام کے اکارڈنگ یہ محمد کی زندگی کے سب سے بدترین دنوں میں سے ایک تھا، مگر پھر اس کے بعد سے محمد کی قسمت بدلنے والی تھی۔ 50 کی عمر میں 10 سال تک نبوت کی ناکام زندگی جینے کے بعد اچانک سے اسلام کے دعوت دینے کی یہ کوشش رنگ لانے لگی، اور محمد اپنے آپ کو نبی منوانے کے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے لگا۔ یہ کامیابی محمد کو اللہ کی طرف سے نہیں ملی، کیونکہ اللہ تو ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر اسلام کے پھیلنے کی صرف ایک ہی وجہ بنی، اور وہ تھی پالیٹکس۔ جی ہاں، طیف سے واپس مکہ آ کر کچھ سالوں میں ہی عرب کے کچھ قبیلوں نے اپنے راجنیتک فائدوں کے لیے ہی اسلام قبول کر لیا، اور یہ محمد کو اپنا نبی ماننے کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مکہ میں ہر سال جب بھی حج کا مہینہ آتا، اس وقت پورے عرب کے دور دور کے علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ حج کرنے کا یہ طریقہ عرب کے بت پرستوں کا اپنا بنایا گیا رواج تھا، جسے صرف اور صرف عرب کے پیگنس لوگ ہی تیوہار کی طرح منایا کرتے تھے، مگر اس حج کا ابراہمک مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے یہودی اور نہ ہی عیسائی اس طرح کا کاموں کو انجام دیتے تھے۔ اس بارے میں میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی ہے جو آپ دیکھ کر اسے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، یہی وجہ سے عرب کے الگ الگ علاقوں میں صرف پیگنس لوگ ہی مکہ میں حج کے مہینے میں جمع ہوتے تھے۔ انہی لوگوں کے ذریعے محمد کو ایک بار پھر سے موقع ملا کہ وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا پائے، کیونکہ جب بھی ہر سال حج کے مہینے میں یہاں میلہ لگتا تو محمد ترنت یہاں پہنچ جاتا، اور پھر کسی کو بھی اسلام کی دعوت دینے سے نہ چوکتا۔ محمد کی امید تھی کہ شاید کوئی تو اس کی بات کو سچ مان لے گا۔ حالانکہ اس موقع پر محمد کے اپنے قریبی لوگ اکثر محمد کے ان جھوٹے دعووں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتے، جیسے اس کا سگا چچا ابو لہب، جس نے پہلے تو ابو طالب کی طرح ہی محمد کی رکھوالی کرنے کی پوری کوشش کی، مگر بعد میں محمد کی کٹر سوچ کے چلتے اس نے محمد پر سے وہ پروٹیکشن ہٹا دی جو ابو طالب کے وقت سے اسے مل رہی تھی، اور یہ باقی لوگوں کو بھی محمد کے جھوٹے دعووں کے بارے میں بتاتا تھا، تاکہ کوئی بھی انجانے میں آ کر محمد کو نبی نہ مان لے۔ ابو لہب جانتا تھا کہ اس کے بھتیجے کا بنایا مذہب بہت خطرناک ہے،
جو فرضی ایمان کے لیے لوگوں کو اپنے لوگوں سے بھی محبت نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے وہ اپنا قیمتی وقت دے کر بھی کوشش کرتا تھا کہ محمد کامیاب نہ ہو۔ دوسری طرف محمد اپنے دعووں کو لے کر ضدی تھا۔ یہ زبردستی لوگوں کے پاس جاتا اور ان سے اپنی بات رکھتا۔ حج کے موقع پر یہ میلوں میں اور مینا کے میدان میں جہاں لوگ اپنے ٹھکانوں میں آرام کر رہے ہوتے تھے، وہاں جا کر لوگوں کو اسلام قبول کرنے کو کہتا۔ تبری میں آتا ہے، محمد عرب کے تمام قبیلوں کے لوگوں کے پاس جاتا اور ان سے کہتا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر تم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری تصدیق کرو، میں اللہ کی طرف سے ہوں جس نے مجھے نبی بنایا۔ اس دوران محمد کا چچا ابو لہب بھی اکثر محمد کے پیچھے چلتا اور بعد میں جا کر ان لوگوں سے کہتا کہ اے فلاں فلاں قبیلوں کے لوگوں، محمد تم لوگوں کو تمہارے دین سے بھٹکا رہا ہے، تم لوگ ہرگز اس جھوٹے شخص کی باتوں میں نہ آنا۔ یعنی محمد کے قریبی لوگ جو اسے اچھے سے جانتے تھے، وہ بھی باقیوں کو اس سے اور اس کے جھوٹے دعووں سے دور رکھتے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اس سے دور رہو۔ محمد اکثر حج کے میلوں میں جا کر لوگوں سے کہتا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اسلام کی دعوت دینے سے روک رہے ہیں۔ مگر کسی نے بھی محمد کی باتوں پر یقین نہیں کیا، کیونکہ محمد کے پاس صرف دعوے تھے، دلیل نہیں۔ خزرج اور اوس قبیلوں کا اچانک مان جانا۔ اسی طرح کافی وقت تک محمد ایسے ہی حج پر آئے لوگوں کو دعوت اسلام دیتا رہا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ خیر، ان تمام لوگوں سے نہ سننے کے بعد ایک سال ایسا آیا جب کچھ چنندہ لوگ یہودیوں سے نفرت کے چلتے اسلام قبول کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس وقت محمد عقبہ کے مقام پر پہنچتا ہے۔ عقبہ وہاں کی گھاٹی کا نام تھا۔ وہاں جا کر ایک بار محمد کی ملاقات خزرج قبیلے سے ہوئی، جو کہ یثرب سے یہاں حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا، جس نام کو ہجرت کے بعد محمد نے بدل دیا اور اس کا نام اپنے اوپر رکھ دیا، یعنی مدینۃ النبی۔ اس کے بعد محمد مدینہ کا عربیوں کو انصار کہا کرتا تھا، جس کا مطلب ہے مدد کرنے والے لوگ، کیونکہ مدینہ کے ان قبیلوں نے ہاتھوں ہاتھ محمد کو ایک ہی بار میں اپنا نبی قبول کر لیا تھا۔ یہ مدینہ کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج یہ دونوں مدینہ کے وہ قبیلے تھے جنہوں نے اپنے راجنیتک فائدوں کے لیے محمد کو نبی ماننے میں دیری نہیں کی۔ یہ دونوں قبیلے بھی دوسرے عربوں کی طرح مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت ان کی تعداد صرف 6 تھی جب یہ مکہ آئے تھے۔ جب محمد نے عقبہ کی گھاٹیوں میں انہیں دیکھا تو ترنت ان لوگوں کے پاس گیا۔ تاریخ الطبری میں آتا ہے، جب محمد کی ملاقات خزرج قبیلے کے لوگوں سے ہوئی تب محمد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خزرج قبیلے کے لوگ ہیں۔ جب محمد کو پتا چلا کہ یہ لوگ یہودیوں کے شہر یثرب سے ہیں تو محمد نے ان سے کہا کہ ذرا بیٹھو، میں تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر محمد نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت ملتے ہی ایک ہی پل میں بنا کچھ سوچے اور سمجھے اور بنا محمد سے اس کی نبوت کا ثبوت مانگے انہوں نے اس انجان شخص کو سچا نبی مان لیا۔ ایسا کرنے کی اصل وجہ کیا ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہمیں تاریخی کتابوں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ کئی اسلامک ریفرنس سے یہ بات ثابت ہے، یہودی یثرب کے اکثر علاقوں میں آباد تھے۔ اب کیونکہ وہ اہل کتاب اور عالم لوگ تھے، اسی لیے یثرب کے عربی لوگ ان سے حسد رکھتے تھے، یعنی ان کی کامیابیوں سے جلتے تھے، کیونکہ اس وقت مدینہ میں صرف یہودیوں کا ہی غلبہ تھا۔ اس لیے جب بھی کبھی یہودیوں اور مدینہ کے عربیوں کے بیچ جھڑپ ہوتی تو یہودی اکثر ان سے یہ بات بھی کہتے تھے کہ جلد ہی ایک نبی آنے والا ہے، اور جب بھی وہ نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے اور تمہیں پوری طرح مٹا دیں گے۔ اس لیے جیسے ہی محمد نے ان سے کہا کہ وہ ایک نبی ہے تو یثرب یعنی مدینہ کے عربی لوگوں نے کہا کہ ضرور یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں بتاتے اور اس سے ہمیں ڈراتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اس کے پاس چلے جائیں۔ اس لیے ہم یہودیوں سے پہلے ہی اس کی دعوت کو قبول کر لیں اور ہم ان سے پہلے ہی اسے اپنا نبی مان لیں۔ اور پھر یہودیوں سے آگے نکلنے کے چکر میں ہی محمد کو سچا نبی مان لیا بنا سوچے سمجھے۔ یعنی یہ بات پوری طرح سے ثابت ہے کہ مدینہ کے عربوں نے راجنیتک فائدے کے لیے ہی اسلام کو قبول کیا۔ محمد کی اتنے سالوں کی ناکام زندگی میں محمد کو ایک زبردست کامیابی ملی۔ اسلامک ہسٹری کو پڑھنے کے بعد یہ بات صاف طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے صرف 3 ہی فیزز ہیں۔
पहला जब खदीजा के रुतबे और दौलत की वजह से इस्लाम फैला, जिनसे अबू बकर, जैद और अली जैसे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। दूसरी बार जब मदीना से आए औस और खजरज कबीलों के लोग यहूदियों से दुश्मनी के चलते और अपने राजनीतिक फायदों के चलते मोहम्मद को अपना नबी कबूल कर लेते हैं। और तीसरा जिहाद, जब इन्होंने मदीना के अंसार लोगों के साथ धीरे धीरे लोगों पर जिहाद के नाम पर हमला करके उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर दिया। और फिर यही जिहाद का सिलसिला खिलाफत और उसके बाद के वक्त तक भी चलता रहा। खैर, यहाँ हम उस वक्त के अरब के राजनीतिक हालात को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कबीले ऐसे भी थे जो किसी भी कंडीशन पर मोहम्मद को सच्चा नबी कबूल करने के लिए राजी ही नहीं थे, जिसकी वजह भी पता चलती है। मोहम्मद ने इस्लाम की दावत कबीलाए खंद, कबीलाए हनीफ और कबीलाए अम्र और भी तमाम कबीलों को दी, मगर किसी ने भी मोहम्मद को सच्चा नबी नहीं माना। इन्हीं में से कुछ कबीले के लोगों ने मोहम्मद से पूछा कि अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो क्या इस्लाम कबूल करने से हमें लोगों पर गलबा मिलेगा? अगर तुम्हें अपने दुश्मनों पर फतेह मिल जाए तो क्या तुम्हारे बाद हमें खिलाफत मिलेगी? क्या हम लोग इस्लाम कबूल करने के बाद हुकूमत कर सकेंगे? यानी ये लोग सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए ही किसी की भी पैरवी करने के लिए तैयार थे। इस वक्त इन लोगों के सवालों के जवाब में मोहम्मद ने इनसे कहा कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और जब मोहम्मद की तरफ से उन्हें हुकूमत की उम्मीद नहीं हुई तो इन्होंने हर मुमकिन हालात में इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने ये कहकर मोहम्मद को ठुकरा दिया कि क्या हम तुम्हारी हिमायत में अरबों से लड़ें और अरबों के तीरों का सामना करें, और अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारी सरदारी और हुकूमत दूसरों को मिले? इसलिए इन्होंने किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया सिवाय यसरिब के कबीलों के, क्योंकि यहूदी उस वक्त पूरे शहर भर में सबसे ज्यादा कामयाब थे और यसरिब के अरबी बस किसी न किसी कंडीशन में उनसे आगे निकलना चाहते थे। तो ये था वाकया मोहम्मद के मरे हुए इस्लाम को फिर से जिंदा होने का, जिसमें कुछ अरबिक लोगों ने मदीना के यहूदियों की कामयाबियों से जलने के चलते इस्लाम कबूल किया। यही रीजन से हमें आज के इस्लाम में भी यही देखने को मिलता है, जिसमें यहूदियों के लिए नफरत कूट कूट के भरी पड़ी है। आज हमें ऊपर से देखने पर इस्लाम बहुत पीसफुल दिखाई देता है, मगर पूरी कायनात को बनाने वाला मोहम्मद को कहता है कि कयामत की निशानी में एक वक्त वो आएगा जब यहूदी पेड़ों और पत्थरों के पीछे छुपे होंगे, और जब मोमिन उन्हें ढूंढ रहे होंगे तो पत्थर और पेड़ खुद बताएंगे कि ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। क्या आपको ये खुदा का कलाम लगता है? क्या आपको लगता है कि आपको बनाने वाला खुदा इतनी छोटी सोच का होगा कि अपनी ही बनाई एक कौम से दूसरी कौम को इतनी नफरत करवाएगा? और क्या आपको यह भी लगता है कि कयामत के वक्त दुनिया फिर से पेड़ों और पत्थरों के पास तलवार लेकर लड़ेगी? मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ज्यादा कुछ नहीं है, जो सिर्फ मासूम पर हुकूमत का तरीका बता सकता है, नफरत सिखा सकता है, आवाम पर जुल्म कर सकता है। जैसे ईरान में एक बच्ची पर जुल्म हुआ जिससे उसकी जान चली गई। उस जुल्म पर आवाज उठाने वाले 50 लोगों को मार दिया गया। इंसानियत के लिए ये कुर्बानियां वेस्ट नहीं जाएंगी। इस्लाम जैसी गंदी कट्टर कॉन्सेप्ट अब और ज्यादा नहीं चलेगी। पाखंड, झूठ और खूनी कट्टरता से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। दुनिया जाग गई है, आप भी जाग जाइए। आइए कट्टरता छोड़कर इंसानियत की तरफ चलें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।